بزرگان محترم برادران عزیز ملت اسلامیہ کا عظیم سرمایہ نوجوانان اسلام، اللہ رب العزت کا بہت ہی احسان ہوا، اس کا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگیوں میں عید الفطر کی خوشیاں منانے کے بعد عید الاضحیٰ کی خوشی کے موقع پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بابرکت ہماری زندگیوں میں بار بار لایا، یہ بابرکت ہماری زندگیوں میں بار بار اللہ نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کی خوشیوں سے ہم سب کو ساری امت مسلمہ کو مالا مال کرتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا دن بڑا ہی مقدس دن ہے۔ اس دن کے اندر مسلمان اللہ کا بہت بڑے حکم کو پورا کرتے ہیں، جس کو ہم قربانی سے یاد کرتے ہیں۔ قربانی یہ بہت بڑی عبادت ہے، جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات رکھے، جس طرح احکامات اللہ نے مشروع فرمائے ہیں، انہیں احکام میں سے ایک حکم قربانی کا ہے، جو ہم سب ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار میں ہم اس عمل کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام النحر میں یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسان کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ جانور کے خون کو بہانا ہے۔ اس سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کو ذبح کرنے کی، قربانی کرنے کے بدلے میں اللہ یہ فضیلت ہم تمام کو نصیب کریں گے کہ قیامت کے دن یہ جو ہمارے جانور ہیں یہ اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنی کھالوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واپس لوٹائیں گے اور اس کا ثواب ہمارے لیے عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَجْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ۔ اور قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ جانور اللہ کے یہاں مقبول بن جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقِيمُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ اس قربانی کے عمل کو انجام دو، بوجھ نہ سمجھے، بار نہ سمجھے، بلکہ دل نفس کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس قربانی والے عمل کو انجام دو۔ اس لیے کہ یہ قربانی والا عمل جو ہے وہ ہمارے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی آزمائش کیے جانے پر پورا کیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں اس تاریخ کو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے ارادے سے مینا لے گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ وہ پورے نظر، وہ لفظ ذکر کو، اپنے کلیجے کے طور کو اللہ کے حکم کی خاطر ذبح کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف آزمائش تھی، اللہ آزمانا چاہتے تھے اپنے خلیل کو، اور خلیل نے اپنے آزمائش کو پورا کیا اور اللہ کے حکم کو پورا کر کے دکھا دیا۔ ہمارے لیے امت کے لیے قیامت تک آنے والے ہر انسان اور مسلمان کے لیے اللہ نے اس طریقے کو پسند فرما کر قیامت تک کے لیے اسے جاری کر دیا۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس عمل کو انجام دیتے ہیں، لیکن میرے دوستوں بزرگوں، ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ نماز ہے، نماز کا ظاہر کیا ہے؟ نماز کے اندر 2 رکعت والی نماز میں تکبیر تحریمہ ہوتا ہے، قیام ہوتا ہے، قرات ہوتی ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدے ہوتے ہیں، سلام ہوتا ہے۔ یہ نماز کا ظاہر ہے۔ نماز کا باطن کیا ہے؟ اس کی روح کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ نماز کی روح اور حقیقت یہ ہے کہ اس نماز
اللہ کی بڑائی کو یاد کرو اور ہماری عاجزی کو، بے کسی کو، فقیری کو، انکساری کو ہم اس کا ثبوت پیش کرو۔ لہٰذا ہم نماز کے ہر رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہیں ضرور کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ رکوع کر کے زمین پر اپنی پیشانی کو ٹکا کر کے اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں، تیرے سامنے ہم عاجز ہیں۔ اللہ ذل تذلل کا، عاجزی کا، انکساری کا ثبوت پیش کرتے ہیں، یہ نماز کی حقیقت ہے۔ اسی طرح حج پر جاتے ہیں، حج کے ارکان میں 5 دن حجاج اکرام حج کے مختلف ایام میں مختلف ارکان کو ادا کرتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہوا، اس کی باطن کیا ہے؟ اس کا باطن یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ حاجی دور ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے سر نگو ہو جاتا ہے، سر جھکا کر کے اس بات کا ثبوت وہاں پر حجاج پیش کر رہے ہیں یا اللہ تیرا حکم ہوا تو میں نے اپنے سلے ہوئے کپڑے کو بھی چھوڑ دیا، تیرا حکم ہوا نرم بستروں کو بھی چھوڑ دیا، تیرا حکم ہوا بنا میں قیام کرنے کو تو بنا میں قیام کیا، مختلفہ میں بغیر چھت کے، بغیر آڑ کے سونے کو، تو یا اللہ کو ریتیلی زمین پر بھی میں سو گیا۔ اللہ نے جو حکم دیا اللہ کی محبت اور عشق میں وہ ڈوب کر وہ حاجی تمام ارکان ادا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ قربانی کا بھی ایک ظاہر ہے، جانور کو خریدتے ہیں، گھر لاتے ہیں، پالتے ہیں، اس کے بعد اس جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، یہ تو ہوا قربانی کا ظاہر، لیکن اس کی روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے لیے یہ ایک طریقہ بتلا رہے ہیں، مشق کرا رہے ہیں کہ جس طرح میرے حکم پر تو جانور کو ذبح کر رہا ہے، جانور کا خون بہا رہا ہے میرے کہنے پر، اسی طرح ساری زندگی میرے کہنے کے مطابق گزار، میرے احکامات کے مطابق گزار۔ نفس یہ جانور کے گلے پر چھری چلانے پر ختم نہیں ہوئی، یہ بات جانور کے گلے پر چھری چلانے پر یہ بات ختم اور مکمل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفسانی خواہشات کو بھی بڑا کرو، اپنے انا کو، اپنے کینے کو، اپنے حسد کو، اپنے کبر کو، تمام چیزوں کو ذبح کرنے کا نام قربانی، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ یہ حکم میں ہم اس حکم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کشف کرا رہا ہے کہ بھائی تیرے اندر میرے حکم کے، میرے احکامات کی کتنی تیرے اندر ناز ہے، کتنی تو اس کی مدد کرتا ہے۔ جس بندے کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا، جس بندے کے دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا، اللہ کی محبت دوسرے تمام چیزوں سے زیادہ پیدا ہو گئی، تو وہ بندہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اس بندے سے کبھی نماز نہیں چھوٹے گی، اس بندے سے کبھی تلاوت، روزہ، زکات، صدقات، خیرات نہیں چھوٹیں گے، اس بندے سے کبھی والدین کی نافرمانی نہ ہوگی، اس بندے کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلے گا، کبھی وہ سود نہیں کھائے گا، تمام حرام کاموں سے بچے گا، تمام گناہوں سے بچے گا۔ آج نوجوان کیسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں، کیسے حالات سے دو چار ہیں، سارے علاقے والے پریشان ہیں، ہر محلے میں پریشانی ہے کہ نشے کے استعمال کے عادی بن گئے، نفس کی خواہش کیا ہے، نفس چاہتا ہے نشہ کرنے کو، آج کا ہمارا نوجوان نشے کی لت میں مبتلا ہوا ہے، 8ویں 9ویں 10ویں کلاس کے اندر پڑھ رہا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ بھائی وہ مست نشے کا عادی بن گیا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، خاص کر کے نوجوانوں، اس نفسانی خواہش کو ذبح کرنے کا نام ہے قربانی ہے۔ تمہارا نفس چاہتا ہے نشہ کرنا، تمہارا نفس چاہتا ہے ٹیبلٹیں کھانا، لیکن خدا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہیں جان دی ہے، یہ جان تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ مال تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ جوانی تمہاری دی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی جوانی ہے۔ اس جوانی کی قدر کرنا، اس جوانی کی قدر کرنا
ایک مرتبہ یہ جوانی ختم ہو گئی تو قسم اللہ کی بڑھاپے میں لاکھ جوان ہونے کی خواہشیں کر لے، تدبیریں کر لے، کوششیں کر لے، لیکن وہ جوانی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 5 سوال جو بندوں سے ہوتے ہیں ان میں سے ایک سوال جوانی کا بھی کیا۔ اے نوجوان تیری جوانی تو نے کس چیز میں گزاری؟ عبادت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں، خدمت خلق میں گزاری کی نہیں گزاری؟ ایک دوسرے کا سہارا بنا کی نہیں بنا؟ غریبوں کا، بے بسوں کا، بیواؤں کا، کمزوروں کا تو سہارا بنا کی نہیں بنا؟ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے۔ جب تک جواب نہیں دیں گے ہمارے قدم ایک قدم بھی ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو لہٰذا آج نوجوانوں اپنی تمام تر خواہشات کو قربان کرو۔ ایک دوسرا فطرہ موبائل کا فطرہ بہت عروج میں آ رہا ہے۔ موبائل کی وجہ سے، اس شیطان کی وجہ سے سارے نوجوانوں کی، بچوں کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ رینک اسٹوڈنٹ ہے لیکن اس کورس کی لت کی وجہ سے وہ پاسنگ مارکس لینے پر مجبور ہوگا، اس کے نمبرات کم ہو گئے، اس کی صلاحیتیں گر رہی ہیں، تعلیم کے اثرات سے کمزور کر رہا ہے۔ تو لہٰذا کسی نے کہا کہ اگر کسی قوم کو ختم کرنا چاہتے ہو، کسی قوم کو ختم کرنا چاہتے ہو، کمزور کرنا چاہتے ہو، تو اس کے تعلیمی نظام کو کمزور کر دو، اس کے تعلیمی معیار کو گھٹا دو، خود بخود آج نہیں تو کل وہ قوم تنزلی کی طرف ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا آج ہو رہا ہے، موبائل کا فطرہ ہے، نشے کا فطرہ ہے۔ تو آج کے اس عید الاضحیٰ کے موقع پر میرا ایک پیغام ہے کہ صرف جانور کے گلے پر چھری کر چلانے پر یہ محدود نہ رہے، بلکہ ہم تمام چیزوں پر، تمام خواہشات پر، شیطانی وسوسوں پر، تمام گناہوں پر، انا پر، لڑائیوں پر، حسد پر، قطع تعلق پر، سب چیزوں پر ہم چھری چلائیں اور اللہ کے حکم پر۔ اب جانور تو جانور اپنی جان بھی اگر اللہ مانگے تو پیش کرنے کے لیے تیار ہو، یہ جذبہ ہمارے اندر پڑتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کیا؟ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے، بچے کی جان لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں تیار ہوئے؟ اللہ کے حکم کی خاطر، اللہ نے حکم دیا اس لیے۔ تو لہٰذا ہماری بھی یہی گزارش ہے کہ ہم اللہ کا حکم ہمیشہ سامنے رکھیں اور دوسرے تمام چیزوں سے اللہ کا حکم ہماری نظروں میں پڑا ہوا ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو کبھی جب مؤذن اذان دے گا تو کبھی ہماری ہمت نہ ہوگی تو ہم اذان سن کر کے مایوس سے گزر جائیں، نماز چھوڑ کر کے زندگی گزار، کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی گناہ ہمارے سے نہیں ہوں گے، ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا۔ اور آخر میں میری یہ گزارش ہے، میری ایک درخواست ہے، ایک بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت مفسر قرآن حضرت امام احمد علی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر قرآن تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا، راستے اور سفر میں جا رہے تھے، ٹرین پر چڑھے، ٹرین پر چڑھتے ہوئے کسی نے پوچھا حضرت ہمیں پورے قرآن کا خلاصہ بتا دیجیے، پورے قرآن کا خلاصہ بتا دیے۔ تو انہوں نے صرف 30 سیکنڈ کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ بتا دیا، کہا کہ رب کو عبادت سے راضی کرو، رب کو عبادت سے راضی کرو، شاہ عرب کو، شاہ مدینہ کو اطاعت سے راضی کرو، اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرو۔ آج کا یہ دن مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنے کا دن ہے۔ ہمارے برادران وطن کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر گھر میں تقریباً قربانی ہوتی ہے، باقی صفائی کا اہتمام کرو۔ اب جانور کو ذبح کرنے سے پہلے خون کو جانے کا راستہ پہلے سے بنا لیں، اور اس کے بعد جانور کی جو غلاظت ہوتی ہے، اوجڑیاں ہوتی ہے، اسے ہرگز راستے پر، سڑکوں پر، گلیوں پر نہ ڈالیں، اس لیے کہ قربانی یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اللہ کا ایک حکم ضرور ہے، لیکن مسلمان کو، کسی انسان کو تکلیف پہنچانا یہ ہمارے اسلام کے حرام ہے۔
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ اسلام اور اسلام نے ایک تعلیم دی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پیر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہمارے کسی عمل سے کسی بھی ہمارے چاہے مسلمان بھائی ہو، برادران وطن ہو، کسی کو ہم دل آزاری نہ پہنچائے، تکلیف نہ دے۔ باقی صفائی کا خاص خیال رکھے۔ ہمارے ماشاءاللہ کارپوریٹر جناب عبدالواجد صاحب نے خاص کر آج کے دن کے لیے بہت ساری BBMP کی طرف سے گاڑیوں کا انتظام کیا ہے۔ ہر گھنٹہ آپ حضرات کے گلیوں میں گاڑیاں آئے گی، تھوڑا بہت اپنے گھر میں رکھے گا تھوڑی دیر کے لیے، جیسے ہی گاڑی آئے گی آپ حضرات اپنے غلاظت کو، اوجڑی کو وغیرہ گندگی کو اس گاڑی میں ڈال دیں۔ بس میں انہیں چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ امید سارے مسلمانوں کو اپنا امان سلامتی کے ساتھ گزارنے کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے۔